تقوی کسے کہتے ہیں؟ آج کل اس دنیا میں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے براہ راست چیزوں پر محنت کرنے کا رواج ہے۔ کھیت والے کھیت میں غلہ حاصل کرنے کے لیے کھیتی پر ہی محنت کرتے ہیں۔ تجارت و سوداگری والے اور کارخانوں والے بس دکانوں اور کارخانوں پر ہی محنت کرتے ہیں۔ یہی محنت آج کل عام ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ محنت و مجاہدہ کر کے اپنے اندر تقوی پیدا کیا جائے، تو پھر اللہ پاک انعام کے طور پر اپنے خزانہ غیب سے چیزیں نصیب فرمائے اور برکت فرمائے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ پاک اس کے واسطے راستے پیدا کرے گا، اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور فرمایا گیا ہے کہ اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کرے گا۔ ایک اور دوسرے موقع پر فرمایا گیا ہے اور اگر ان لوگوں میں ایمان اور تقوی کے صفات ہو تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ان تینوں نقشوں میں تقوی پر جو کچھ وعدہ فرمایا گیا ہے اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے۔ اور یہ بات کہ تقوی کیا ہے، اس کی تفصیل اس آیت سے معلوم ہوگی۔ اس آیت میں تقوی کی ساری شرطیں کر دی گئی ہیں۔ نیکی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم پورب کی طرف رخ کرو یا پچھم کی طرف کرو، بلکہ اصل نیکی ان کی ہے جو اللہ کی نگاہ میں نیک اور وہ ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور اس کے نبیوں پر اور آخرت کے دن پر، اور اپنا مال اس کی چاہت کے باوجود اہل قرابت اور یتیموں مسکینوں کو اور ضرورت مند مسافر کو اور سائلوں کو اور غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ کرنے والے اپنے عہد کو جب عہد کرے اور صبر اور برداشت سے کام لینے والے تنگی اور تکلیف میں، اور ثابت قدم رکھنے والے جنگ کے وقت، یہی بندے ہیں سچے اور تقوی والے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کے متقی ہونے کے لیے چند باتیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک ایمان باللہ، یعنی اس حقیقت کا پورا یقین کہ سب کچھ اللہ کی ذات سے بنتا اور ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں بنتا اور ہوتا، اس لیے بس اسی کے راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور اسی کے لیے مرنا مٹنا چاہیے۔ نمبر دوسرے ایمان بالیوم الآخر، یعنی اس حقیقت کا یقین کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے پورا ہونے کے بعد ایک اور دوسری زندگی اور دوسرا عالم ہے، اور اصل زندگی وہی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی بس نیکی تیاری کے لیے ہے، اور انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی ہمیشہ والی زندگی کی کامیابی اور ناکامی پر ہے۔ نمبر تیسرا ایمان بالملائکہ، یعنی اس بات کا یقین کہ یہ عالم جن ظاہری اسباب سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل ان اسباب سے نہیں چل رہا ہے، بلکہ اللہ پاک فرشتوں کے باطنی نظام کے ذریعے سے سارے ظاہری نظام کو چلا رہے ہیں۔ مثلا ہمیں نظر آتا ہے کہ بارش بادلوں سے اور ہواؤں سے ہوتی ہے، اور زمین کی چیزیں بارش کے پانی سے اگتی ہیں۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین کریں کہ اللہ پاک یہ سارے کام دراصل فرشتوں سے کرا رہے ہیں، گویا ان ظاہری اسباب کے پیچھے فرشتوں کا نظر نہ آنے والا نظام ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی ذات اور اس کا حکم اور اس کی مشیت ہے۔ نمبر چوتھے ایمان بالکتاب المبین، یعنی اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں کے بارے میں یقین کہ حقیقی علم وہی ہے جو اللہ کی کتابوں میں ہے اور جو نبیوں کے ذریعے انسانوں کو ملا ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ غیر حقیقی ہے اور ناقص ہے۔ مثلا انسانوں کی فلاح اور کامیابی کا راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبیوں سے اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں نے بتایا ہے۔ اگر دنیا بھر کے فلاسفر، دانشمند، عقلمند لوگ اور لیڈر اس کے خلاف کہتے ہیں اور سوچتے ہیں تو غلط ہے اور ان کا جوہل ہے۔ یہ 4 باتیں ایمان و یقین کی لائن کی تھیں، یعنی متقی ہونے کی پہلی شرط یہ بتلائی گئی ہے کہ ان 4 باتوں کے بارے میں یقین صحیح ہو۔ دوسری شرط یعنی ایمان و یقین کی درستی کے ساتھ مالیات کو بھی اس یقین کے مطابق بنائیں۔ مال کی طبعی چاہت اور اس سے دلچسپی اور محبت کے باوجود اپنا کمایا ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے اس کے نبیوں اور کتابوں کی تعلیم کے مطابق اپنے ماحول کے ضرورت مندوں پر خرچ کریں، قرابت داروں پر خرچ کریں، یتیموں مسکینوں پر خرچ کریں، بیچارے پردیسیوں کا بندوبست کریں، ضرورت مندوں اور سائل کو دیں، غلاموں پر آزاد کرانے پر خرچ کرے، غرض اپنی کمائیاں دوسروں پر لگائے اور اس سے دوسروں کو آرام اور نفع پہنچائے۔ اس کے بعد تیسری شرط تقوی کی یہ بتائی گئی ہے کہ نماز قائم کرے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے اہتمام سے اچھی نماز ادا کرنے کی کوشش کرے۔ چوتھی شرط یہ بتائی گئی کہ زکوٰۃ بھی اہتمام سے ادا کریں۔
آخر میں اخلاقیات کی درستی کی شرط بتائی گئی ہے، یعنی ان میں وفائے عہد ہو، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح ادا کریں اور تنگیوں اور تکلیفوں میں اور جنگ اور قربانیوں کے میدانوں میں صبر اور برداشت سے کام لینے والے ہوں، حالات کیسے ہی مخالف ہوں مگر ان کے پاؤں میں لغزش نہ آئے۔ اس سب کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہی اللہ کے سچے بندے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے ان سب رخوں پر محنت کرنی ہوگی۔ ایمان و یقین کے لیے محنت، مالیات کے درست کرنے پر محنت، نماز پر محنت، زکوٰۃ پر محنت، اخلاق درستی پر محنت۔ جب یہ سب چیزیں صحیح ہو جائیں گے اس وقت آدمی متقی ہوگا اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہوں گے۔ اللہ پاک غیب سے اس کے مسئلے حل کریں گے، اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ پاک کی طرف سے تقوی پر جو انعامات اس دنیا میں ہوتے ہیں اور متقی بندوں کے مسئلے جو حل کیے جاتے ہیں ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی متقی بندے کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی اور اللہ پاک نے اپنے کسی بندے کے دل میں ڈالا اور اس نے وہی چیز ہدیہ پیش کر دی۔ یہ بہت عام اور متعارف طریقہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت پیش آئی اور اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے سے اپنے فضل سے اس کو حل فرما دیا۔ مثلاً ایک بندہ بیمار ہوا، اسے بیماری کی تکلیف شروع ہوئی، اس نے اللہ سے شفا کی دعا کی کہ اللہ پاک نے بغیر حکیم ڈاکٹر اور دوا کے شفا عطا فرما دی۔ کبھی کسی بندے کی ضرورت کے بارے میں اللہ پاک اپنے کسی دوسرے بندے کو خواب میں بھی اطلاع فرماتے ہیں۔ حسن بن سفیان ایک بزرگ ہیں، ان کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ان کے دو ساتھی علم حدیث اور دین کی طلب سے نکلے، ایک شہر میں قیام کیا، جو تھوڑا بہت اپنے پاس تھا سب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جب فاقوں پر فاقے آنے لگے تو انہوں نے طے کیا کہ ہم ایسی حالت میں ہیں کہ ہمارے لیے سوال جائز ہے۔ مشورے سے طے ہوا کہ حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ جائے اور کسی سے کچھ مانگ کر لائیں۔ یہ بیچارے نکلے لیکن انہیں شرم آئی کہ کسی مخلوق سے سوال کرے۔ تنہائی کا گوشہ تلاش کیا اور صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ سے دعا کی اور واپس آ گئے اور ساتھیوں سے کہا میں تو کسی سے سوال نہیں کر سکا، میں نے بھی دعا کی ہے اور تم لوگ بھی بس اللہ سے دعا کرو۔ اسی شہر کے گورنر نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص اس کو آسمان کی طرف سے بڑے غصے کے انداز میں پکار رہا ہے۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا کہ ایک شخص غصے میں بھرا ہوا ہے اور نیزہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ نیزے کا رخ گورنر کی طرف کر کے ڈانٹ کر کہہ رہا ہے حسن بن سفیان اور ان کے ساتھیوں کی خبر لے قبل اس کے کہ ان بیچاروں کا خاتمہ ہو جائے۔ خواب ہی میں یہ بھی اشارہ ملا کہ وہ شہر ہی کی کسی مسجد میں ہے۔ گورنر نے اٹھتے ہی شہر میں ان کی تلاش شروع کرائی اور جب حکومت کے بعض کارکنوں نے ان لوگوں کو تلاش کر لیا اور پا لیا اور گورنر کی طرف سے کچھ دینار ان کو پہنچائے اور ان سے کہا کہ گورنر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کے بندے خاموشی کے ساتھ غائب ہو گئے تاکہ لوگوں پر ان کا راز نہ کھلے۔ تو اللہ پاک اپنے متقی بندوں کے مسئلے کبھی اس طرح بھی کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ مشہور واقعہ تو مشہور صحابہ حضرت مقداد کا ہے جو حدیث کی کتابوں میں درج ہے، جن کی ضرورت پڑنے پر ایک چوہے نے 17 دینار بل سے ایک ایک کر کے نکال کر دیے۔ تو کبھی ایسے غیر معمولی اور حیرت انگیز طریقے سے بھی متقی بندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے فضل کے طریقے بے شمار ہیں، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اب دنیا میں صرف مال اور چیزوں پر محنت کا رواج ہے۔ تقوی پیدا کر کے اور اللہ پاک سے صحیح تعلق قائم کر کے اللہ پاک کے فضل و کرم سے لینے کا راستہ لوگ بالکل بھول گئے ہیں، حالانکہ یہی راستہ جس کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے اس یقین کو تازہ کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک رب العالمین ہے، وہی سب کا پروردگار ہے، وہ رحمان ہے، دنیا کے علاوہ عالم آخرت کا مالک بھی وہی ہے، اور اس کی ذات و صفت سے اور اس کی ربوبیت اور رحمت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بس اس کی عبادت ہو اور اسی سے دعا ہو۔ یہی صراط المستقیم ہے جو انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین کا راستہ ہے۔ نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی بے پناہ اکثریت کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل کی اسی راستے سے حاصل کی۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کامیابی نمرود کی حکومت کے مقابلے میں حاصل ہوئی اسی راستے سے حاصل ہوئی۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی فوج کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل ہوئی وہ اسی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے راستے سے حاصل ہوئی۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا راستہ بھی یہی تھا۔ اسی راستے کی ہدایت کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں اسی طرح کی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک بہرحال اللہ پاک کے سارے نبیوں، رسولوں اور ان کی راہ پر چلنے والے سب مقبول بندوں کا راستہ یہی ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی ہدایت سے محروم ہیں اور جن پر خدا کا غضب ہے، ان کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات کے یقین اور استعانت سے بالکل بے پرواہ اور بے فکر ہو کر صرف مال اور کائناتی اسباب پر محنت کرتے ہیں۔